کہ وہی ایک کتاب انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کرا کے دے دی ہے اس کو، پوری کی پوری کتاب پوری کتاب ایز اٹ از فوٹو اسٹیٹ کرا کے دے دی۔ سر ان کی اہمیت اور افادیت صرف اس وقت ہے جب کہ نوٹس آپ نے خود بنائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسین نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں راؤ محمد اکبر صاحب، سینئر قانون دان ہیں، سابق سول جج ہیں، بچوں کو CSS، PMS اور دیگر کمپٹیشن کے اگزام دینے کے حوالے سے رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ہم بات کریں گے آج اسٹڈی کے دوران بنائے جانے والے نوٹس کی۔ آلموسٹ طلباء طالبات نوٹس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ خود بنائیں یا مارکیٹ سے لیں۔ تو ہم نوٹس سے متعلق رہنمائی لیں گے آج پروفیسر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں راؤ صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا سر، یہ جو نوٹس ہے یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ سر ان کی اہمیت اور افادیت صرف اس وقت ہے جب کہ نوٹس آپ نے خود بنائے ہیں۔ اس کی ایک مثال میرے سامنے ایک دفعہ آئی کہ ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس لے کے آیا کہ جی یہ نوٹس ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ کیسے ہیں۔ میں نے لاہور سے ایک اکیڈمی سے لیے جی۔ وہ بائی دی وے میں نے 4-5 کتابیں جو مطالعہ پاکستان کی اور اس کی تھیں متعلقہ مضمون کی وہ دیکھیں تو پتہ یہ لگا کہ وہی ایک کتاب انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کرا کے دے دی ہے اس کو، پوری کی پوری کتاب پوری کتاب ایز اٹ از فوٹو اسٹیٹ کرا کے دے دی۔ اب اس نے کتاب خریدنے کی بجائے جو شاید کچھ سستی ہوتی فوٹو اسٹیٹ پہ پیسے خرچ کیے۔ اس کے نزدیک وہ نوٹس تھے، وہ نوٹس نہیں ہیں، وہ تو ویسے کی ویسے ایز اٹ از ایک کتاب ہے۔ نوٹس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کو میں اہم چیزوں کو انڈر لائن کر لوں۔ جی بالکل، پورا پیراگراف میں نے پڑھا، اس کی میں نے سمری 2 لفظوں میں یا 2 جملوں میں 1 لائن میں نے لکھ لی جی اسی کتاب پہ۔ جی بالکل، وہ کتاب میری اپنی ہے، ادھاری تو نہیں ہے، اور ادھاری کتابوں سے آپ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ جی ایسی ہے۔ اس کے بعد وہ میرے نوٹس ہیں، وہ صرف دوبارہ جب میں اس کو پڑھنا چاہوں گا تو وہ ایک جملہ یا وہ 2-4 لفظ کی ورڈز جو ہیں وہ مجھے پورا ٹاپک یاد کروا دیں گے، مجھے پورا پیج پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں وہ پڑھتا جاؤں گا۔ تو یہ ہے نوٹس ایکچولی۔ تو ان کو بچے نہیں سمجھتے کہ نوٹس کیا ہے۔ نوٹس تو آپ کا پوری کتاب جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ ایک صفحے پہ پورے پہ آ جائے۔ آپ نے پورے چیپٹر میں کئی کتابیں اس انداز سے لکھی جاتی ہیں کہ ان کتابوں کے آخر میں سمری ہوتی ہے چیپٹر کی، جی ایسی، اس میں 4-5 لائنیں ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا ہے کہ آپ نیریٹو میں ڈیٹیل میں پڑھنے کی بجائے، تفصیل میں جانے کی بجائے، آپ ان کو دوبارہ وہ آپ کو ریمائنڈ کرا دے گا۔ وہ نوٹس ہیں کہ وہ یہ اہم باتیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں۔ اگر آپ کو ان ہائی لائٹس جو انہوں نے کیے ہیں ان چند جملوں سے پورا چیپٹر یاد نہیں آ جاتا تو پھر دوبارہ پڑھ لیں آپ، اور اگر وہ یاد آ جاتا ہے تو آپ کا نوٹس کا مقصد حل ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے نوٹس۔ تو اس حوالے سے ہم نوٹس کی بات ہی نہیں کرتے۔ جی بہت شکریہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ نوٹس کو بنائے کیسے جائیں۔ ہم گھر پہ عام طور پہ ٹھیک ہے بازار والوں پہ نہیں ہم کر سکتے، وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، ہم خود کیسے بنا سکتے؟ خود یہی ہے کہ جی آپ جیسے میں نے بتایا ابھی کہ آپ پڑھیں، پورا پیج پڑھیں، آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس کی سمری بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا ٹاپک ہے اور اس میں آپ اپنے ذہن سے جن چیزوں کو آپ اہم سمجھتے ہیں کہ میں ہر شخص کے لیے، ہر طالب علم کے لیے وہ مختلف الفاظ ہیں، اس کی وجہ کہ ہمارا ذخیرہ الفاظ میرا کچھ اور ہے، اے کا اور ہے، بی کا اور ہے، سی کا اور ہے۔ تو میں جس لفظ سے اس پوری بات کو یاد رکھ سکوں گا وہ لفظ اس کے لیے ویلڈ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پیراگراف کو اس لفظ سے اور اس جملے سے یاد نہ رکھ سکے۔ میرے اپنے دماغ کا میکانزم ہے، اس کے اپنے دماغ کا اپنا میکانزم ہے۔ جی بالکل۔ تو وہ اس لیے نوٹس پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے ہونے چاہیے۔ نمبر 2 کہ ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے اس سارے سبق میں یا سارے چیپٹر میں یا پورے پیج میں کیا پڑھا ہے۔ جی وہ جو کچھ پڑھا ہے آپ نے اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اور کنارے پہ آپ لکھ دیں، وہ 2 جملے لکھ دیں یا 2 لفظ لکھ دیں تاکہ وہ مفہوم جو ہے وہ آپ کو ان 2 لفظوں کو دیکھ کے آپ کو یاد آ جائے، اور اس کے بعد انہی کو
جب آپ وہ کتاب مکمل کر لیں یا چیپٹر مکمل کر لیں تو ایک ورقے پہ یا جہاں بھی آپ کے نوٹ ان کو اتار لیں، ان خاص پوائنٹس کو. جی جی. تو اس کے بعد آپ ریوائز کریں ان پوائنٹس کو دیکھنے کے بعد. اگر وہ یاد آ جاتی ہیں ساری چیزیں، آپ کو ریکال کر لیتے ہیں، جی آل اوکے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی، تو پھر دوبارہ آپ کنسلٹ کر لیں اپنی کتاب سے. جی بہت شکریہ. عام طور پر بازاروں میں مختلف کمپنیز کے بڑے اچھے اچھے نوٹس ملتے ہیں، اور آلموسٹ ہماری اکیڈمیز بھی، پروفیسر حضرات بھی ان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی جو ریکمینڈڈ پروفیسر کا، اکیڈمی کا ریکمینڈ کیا ہوا جو نوٹس ہے کمپنی کے حوالے سے، یہ دیکھیں ان پہ ڈیپینڈ کیا جا سکتا ہے، عام پہ نہ صحیح؟ دیکھیں، آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نوٹس ایسے نہیں دیکھے کہ جن میں چند لفظ یا چند جملے ہوں. وہ نوٹس بھی ڈسکرپٹیو ہی ہوتے ہیں، وہ نوٹس بھی سارے تفصیل میں ہی ہوتے ہیں. اچھا. تو پھر وہ تو ساری تفصیل ہے، وہ تو کتاب بن گئی. وہ ایک آتھر نے لکھی ہے، بالکل ایسی ہے، دوسرے نے لکھی ہے، تیسرے نے لکھی ہے، ایک پروفیسر صاحب نے وہ تینوں کتابیں پڑھ لی. اس کے بعد انہوں نے اپنے خیالات کو انہی کو کمپائل کر دیا. ٹھیک ہے. وہ تو بذات خود ایک کتاب بن گئی، کتاب نوٹس تو نہ ہوئے. نوٹس کا جو مفہوم یہ ہے کہ آپ چند ایک اشارے، ایسے لفظ لکھیں جس سے آپ کو پورا مفہوم یاد آ جائے. مجھے یاد ہے کہ میں جب بھی کبھی کوئی ایگزام دیتا تھا تو ایک پیج پہ پوری کتاب ہوتی تھی، وہ جو پورا پیپر ہوتا تھا ایک، اس میں چیپٹر 1 اس میں یہ ٹاپک ہے، اس میں چند ایک لفظ، چند ایک جملے. چیپٹر 2، چیپٹر 3، ایک صفحے پہ سب کچھ آ جاتا تھا. 2000 کارڈ نوٹس کہ جو آپ کو مختصراً ساری تفصیل ان مختصر لفظوں کو یا جملوں کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جائے، وہ نوٹس ہیں. یعنی کہ کسی بھی مضمون کا ایک چند سینٹنس پہ جو متعلق وہ ہوتا ہے، آپ خلاصہ ہوتا ہے، اس کو ہی ہم نوٹس کہہ سکتے ہیں. وہی نوٹس کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے تمام اس کی لائنیں اور آدھا ہی پورا سب کچھ ڈیٹیل دے دی تو پھر تو نوٹس نہ ہوئے. بالکل آپ کی بات بالکل بجائے. ناظرین، نوٹس کی تیاری کے حوالے سے نوٹس کیسے بنائے جاتے ہیں؟ ہم گھر پہ خود نوٹس بنانے چاہیے. کتابوں کو اسٹڈیز کریں، ان اسٹڈیز کے بعد جو ہائی لائٹ چیزیں ہوتی ہیں اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اور جب بھی کوئی چیپٹر کلوز ہوتا ہے ان نوٹس کو کمپائل کر کے ایک شارٹ سا پیرا بنا کے اس کا خلاصہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس ہوگا. ایک تو خود پڑھیں گے، ان کے نوٹس اپنے قلم سے لکھیں گے، آپ کو ذہن نشیں چیز ہوگی، وہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی، وہ آپ کو بھولے گی نہیں. دوسرا، اگر آپ نے خود ریوائز کرنا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. جسٹ ایک نظر آپ دیکھیں گے، آپ کو پورے ان نوٹس کا پورا مضمون یاد ہو جائے گا، پورا چیپٹر اس کا ذہن نشیں ہو جائے گا. جو میں نے فلاں چیز نوٹس ہائی لائٹ کی تھی، اس میں انڈر لائن کی تھی، یہ چیزیں تھیں، اوکے، آپ کا ذہن نشیں وہ چیز ریوائز ہو جائے گی. تو نوٹس بنانے کا، نوٹس کو ترتیب دینے کا آسان ترین طریقہ ہے. بازاری نوٹس کے حوالے سے کسی بھی قسم کے آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. جیسا پروفیسر صاحب نے بتایا، وہ قابل اعتبار نہیں، قابل اعتماد نہیں ہے آلموسٹ نوٹ. اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ حافظے کے اصولوں میں ایک ہے ریٹریول. جی. ہم کچھ چیزیں، سب سے پہلے ہے کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، پھر آپ کا حافظہ، آپ کا ذہن جو ہے کن چیزوں کو ریٹین کر لیتا ہے. اب اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے جس میں عام طور پہ طالب علم مار کھاتے ہیں یا شکست کھاتے ہیں، یا وہ یہ ہے ریٹریول. ان کی بڑی کمزور ہوتی ہے کہ وہ یاد نہیں کر پاتے کہ یہ کیا تھا. جی ایک لفظ. تو یہ آپ کی ریٹریول کی مشق ہو جائے گی، کو جو سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے حافظے کے لیے. تو وہ ریٹریول کی مشق ہو جائے گی کہ آپ ایک لفظ کو دیکھتے ہیں اور اپنے ذہن کو کھنگالتے ہیں کہ اس میں نے کیا پڑھا تھا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا لفظ دیکھتے ہیں، جملہ دیکھتے ہیں، تو پھر سوچتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا میں نے. جی بالکل. تو وہ یہ جب ریٹریول کی مشق جو ہے یہ آپ کو ہو جائے گی تو پھر آپ نہیں بھولیں گے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. پروفیسر صاحب کا ان سے رابطہ کرنے کے لیے، مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر آپ کو ان کا نمبر، رابطہ نمبر، کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہے ہوں گے. آپ ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد.
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔